السلام علیکم دوستو. آج کل دنیا بھر میں ایپسٹین فائلز کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جیفری ایپسٹین جو کہ جس نے بظاہر 2019 میں خودکشی کی ایک جیل کے اندر، وہ دنیا بھر کی بڑی بااثر سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ تھے اس کو اہم معاملات پہ انفارمیشن دیا کرتے تھے. اور اس انفارمیشن کو اگر دیکھا جائے تو یہ انسان سوال کرتا ہے کہ اگر ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، شہری ہے، مالدار ہے، اس کو یہ انٹیلیجنس رپورٹیں کیوں شیئر ہوتی تھی اس کے ساتھ؟ کئی ایسی فائلیں ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہائیلی کانفیڈینشیل یعنی خفیہ. اس کے باوجود اس کے ساتھ لوگ اپنی معلومات شیئر کرتے رہے. جیسے 2014 کی ایک ای میل ہے، اس میں اس ای میل کا لب لباب یہ ہے کہ CIA یعنی امریکی خفیہ ادارے CIA نے اعلان کیا کہ آئندہ ویکسینیشن کیمپین کے دوران، جو پولیو کی ویکسینیشن کیمپین ہے، اس کو انٹیلیجنس مقاصد کے لیے بطور کور استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ بات اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک جعلی ویکسینیشن مہم کے ذریعے DNA معلومات اکٹھی کی گئی تھیں مختلف علاقوں میں. ایبٹ آباد سے بھی نمونے حاصل کیے گئے تھے ان لوگوں کے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ بھی اسامہ بن لادن کے قریب ہوں. اور ایک ای میل ہے جیفری ایپسٹین کو جو لکھی گئی، اس کے مطابق دسمبر 2013 سے ڈرون حملوں میں وقفہ آ گیا تھا، اور ویکسینیشن کو جاسوسی کے لیے استعمال نہ کرنے کا عوامی وعدہ بعض طالبان حلقوں میں مثبت طور پر اس کا خیر مقدم کیا گیا. اسی عرصے میں قبائلی علاقوں کے لیے متحدہ عرب امارات نے کوئی $110 ملین کی گرانٹ کا بھی اعلان کیا تھا. یہ اس وقت پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے. اور یہ جس انداز میں ای میل میں ذکر ہوا ہے پولیو کیمپین کا، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ویکسینیشن جو ٹیکے لگانے کی مہم ہے، اس کو اب کاؤنٹر انسرجنسی یعنی انسداد بغاوت کے طور پہ بھی باقاعدہ ان پروگراموں میں یا اس مہم میں اس کو شامل کر دی گئی تھی، یعنی ویکسینیشن ایز پارٹ آف کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز. اب ایپسٹین سے متعلق کوئی 16 کے قریب نئی دستاویزات بھی ایشو ہوئی ہیں، اور اس نے 2013 اور 2018 کے درمیان ایسے خفیہ مواد تک رسائی حاصل کی جو کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بعض صورتوں میں اس پر اداراتی اثر و رسوخ بھی اس نے استعمال کیا، یعنی اتنا وہ اثر و رسوخ والا انسان تھا کہ جب وہ اگر اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی تھی اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا تھا. اب یہ مواد جو کہ 2013 اور 2018 کے درمیان 16 ای میلز یا دستاویزات کی صورت میں سامنے آیا ہے، یہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈڈ پولیو مہم سے اس کا تعلق تھا، اس مہم سے جو کہ پاکستان میں جاری تھی. اور ان دستاویزات کے مطابق انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ IPI کے اس وقت کے صدر نے ایپسٹین کے ذاتی ای میل پر خفیہ یا انتہائی خفیہ مارک شدہ متعدد رپورٹیں فارورڈ کیں. ان میں مبینہ طور پر طالبان کے مذاکرات، پولیو ورکرز کو سیکیورٹی رسک، ڈرون حملوں کے اثرات اور گیٹس فاؤنڈیشن کی مصروفیات سے وابستہ اندرونی بریفنگ سے متعلق حساس جائزے شامل تھے. یعنی اچنبے کی بات ہے کہ اس قسم کے امریکہ کے کسی جزیرے میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس قسم کی معلومات میں کس حد تک دلچسپی رکھتا تھا. اب کچھ جو ای میلز ہیں وہ دو طرفہ تھیں. ایپسٹین اپڈیٹس بل گیٹس کے سینئر مشیر بورس نیکولک کو بھی بھیجتا تھا. اب کم از کم 10 دستاویزی جو فارورڈنگ دستاویزات ایسی ہیں جس میں مالی روابط کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان تبادلوں کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے. پولیو سے متعلق کام کے لیے انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ کو گیٹس فاؤنڈیشن نے کوئی $25 لاکھ کی گرانٹ دی. ایپسٹین کی طرف سے رد لارسن ایک نارویجن نیشنل تھا، اس کو 1,30,000 کا ذاتی
قرضہ دیا گیا، اور بعد میں ایپسٹین کی وصیت میں رد لارسن کے بچوں کے لیے ان کا ورثہ مبینہ طور پر ناروے کے حکام نے یہ وضاحت کی کہ اس جس طرح ذاتی ایپسٹین کی وصیت کے مطابق رد لارسن کے بچوں کے لیے جو ترکہ چھوڑا گیا، اس حوالے سے ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب بن لادن آپریشن، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن مئی 2011 کو ایک امریکی میرینز کے آپریشن میں ایبٹ آباد میں مارا گیا۔ اب بعد میں ثابت ہوا کہ یہ تمام تر جو آپریشن ہوا وہ ایک جعلی ویکسینیشن کیمپین کی بنیاد پر ہوا، جس کی قیادت ڈاکٹر شکیل آفریدی نے کی، جو کہ دراصل فاٹا ڈیولپمنٹ سیکریٹریٹ کا ملازم تھا۔ اب جب یہ بات سامنے آئی کہ ویکسینیشن کیمپین کو انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس کے بعد سے پھر وائٹ ہاؤس سے یہ اعلان ہوا کہ CIA اب دوبارہ کبھی بھی ٹیکے لگانے کی مہم کو انٹیلیجنس کے لیے نہیں استعمال کرے گی، اور کیونکہ اس وقت بہت سارے عسکریت پسند گروپوں نے، بلکہ خود جس میں ہمارے دائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل تھی پاکستان کے اندر، انہوں نے یہ قرار دے دیا تھا اس سے پہلے ہی کہ اصل میں جتنی بھی پولیو ٹیکے لگانے کی مہم ہے، یہ بنیادی طور پہ جاسوسی کی سرگرمی ہے۔ اسی لیے پولیو ورکرز کو عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں نے متعدد مقامات پر نشانہ بنایا، قتل کیا۔ کچھ حصوں میں حفاظتی ٹیکوں یعنی امیونائزیشن جو کیمپین تھی، اس پر عوام کا پھر اعتماد بھی ختم ہوا، کیونکہ اسی ملیٹنٹس نے پھر مولوی حضرات کو بھی اس میں استعمال کیا، جنہوں نے اپنی مسجدوں سے یہ اعلانات کیے کہ اس مہم کے ذریعے لوگوں کو ایسی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں کہ وہ بچے پیدا نہ کر سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں جتنے بھی کیمپینز کی گئیں، جہاں جہاں فنڈنگ کی گئی، اور وہ صرف ان کا تعلق صرف پولیو سے نہیں تھا، بلکہ بے شمار اہلکار تھے جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ مختلف شہروں میں، گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ زراعت، پانی کے ماہر تھے، تعلیم دان تھے، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے بھیس میں پھیلے ہوئے تھے افغانستان سے ملکہ علاقوں میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ دراصل وہ القاعدہ کے جتنے بھی رہنما تھے ان کے حوالے سے خفیہ معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ اب یہ جو ریمنڈ ڈیوس، آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2011 میں اس نے پاکستان میں 5 بندوں کو قتل کیا، وہ بھی CIA کا ایک مینیجر تھا، لیکن یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل سروسز کے طور پہ کام کر رہا تھا ایک پروجیکٹ پہ، اور امریکی ایمبیسی میں اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ ایک انتظامی اور تکنیکی عملے کا رکن ہے۔ اب امریکی حکام نے اس کے کردار کو لاہور میں امریکی قونصل خانے کے لیے ایک پروٹیکٹیو آفیسر یا سیکیورٹی کانٹریکٹر قرار دیا، لیکن دراصل یہ CIA کے لیے کام کر رہا تھا، اور ان لوگوں کی مانیٹرنگ کر رہا تھا جو امریکی CIA اور انڈینز کے خیال میں لشکر طیبہ یا جیش محمد سے جڑے ہوئے تھے۔ اب اس حوالے سے ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اس وقت کے امریکی سفیر کیمرن منٹر نے اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے سے چند مہینے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ تو بعد میں ایک لنچ میٹنگ کے دوران ان سے پوچھا گیا، پرائیویٹ لنچ میٹنگ تھی ایک سفارت خانے میں، کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ تو کیمرن منٹر نے یہ کہا کہ دراصل CIA میرے پیٹھ پیچھے ایسے کام کر رہی تھی جس سے ہماری سفارتکاری متاثر ہو رہی تھی۔ اور یہ کیمرن منٹر اکتوبر 2010 سے جولائی 2012 تک پاکستان میں امریکہ کے سفیر رہے، اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات ضرور کہی، میں بھی اتفاقاً اس میٹنگ میں موجود تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دراصل CIA میرے پیٹھ پیچھے ایسے کام کر رہی تھی جس سے ہمارا کام خراب ہو رہا تھا۔ تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو عراق میں جو جنگ ہوئی اس حوالے سے ہوبریس نامی کتاب میں بھی کہا گیا، ایک ایسی خاتون تھی ویلری ولسن اس کتاب کے مطابق، جو کہ عراق پر امریکی حملوں سے پہلے ہی عراق پر حملے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کا اصل نام ویلری پلیم تھا اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ اور واشنگٹن پوسٹ میں دراصل مارچ 2003 میں
میرا خیال ہے اس کے چند ماہ بعد جب عراق پر حملہ مارچ 2003 میں ہوا، اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہی واشنگٹن پوسٹ نے اس کا نام عراق پروجیکٹ میں شامل کیا، باقاعدہ چھاپ دیا کہ یہ خاتون ہیں ویلری ولسن، جو کہ اصل میں CIA کی ایجنٹ ہے۔ اس پہ بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا، کیونکہ اور جو وہ بنیادی طور پہ اس وقت ویلری ولسن ایک نجی کمپنی تھی، فرضی کمپنی بریوسٹر جیننگز اینڈ ایسوسیٹس، اس کے لیے ایک انتظامی افسر کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے پڑوسیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ CIA کے لیے کام کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب، ایک کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اور جس صاحب نے وہ لکھی تھی، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ CIA ہمیں ریکروٹ کر کے مختلف نجی اداروں میں، کارپوریشنز میں نوکریاں دلواتی تھی، اور ان کارپوریشنز کے ذریعے امریکی اثر و رسوخ کو بڑھاوا دینے کے لیے اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے پھر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب جو پاکستان میں جو کچھ ہوا پولیو کے نام پہ، اور اس کی وجہ سے بعد میں اسامہ بن لادن بھی مارا گیا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مختلف زراعت، معیشت، پانی، آبپاشی، ایجوکیشن کے نام پہ مختلف اداروں میں امریکی اور یورپی اپنے آپریٹوز کو، اہلکاروں کو یہاں پہ لگایا جاتا ہے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے۔ اب اس تمام پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہوبرس، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اور جو جیفری ایپسٹین کی جو ای میلز سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے NGOs کے ساتھ، انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی یا خفیہ مقاصد کے لیے۔ اور اس میں ظاہر ہے جب پولیو کی بات آ جائے، حفاظتی ٹیکوں کی بات آ جائے، اور شکوک و شبہات تو اب لامحالہ جنم لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے لیے امریکہ نے بہت اس کی رہائی کے لیے بہت زور بھی لگایا، باقاعدہ کانگریس میں قراردادیں بھی پیش کی گئیں، لیکن وہ ابھی تک بہرحال پاکستان کے پاس ہے۔ اور کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ میرا خیال ہے کوئی ملک جب ثابت ہو گیا کہ اس نے اسامہ بن لادن کو ٹریک کرنے میں ایک جعلی ویکسینیشن مہم چلائی تھی حفاظتی ٹیکوں کی، تو ظاہر اس کے بعد اس کو امریکہ کے حوالے کرنا پھر بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا تھا۔ اور اب یہ تمام معاملات ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح طاقت، رازداری یعنی انٹیلیجنس اور اثر رسوخ کی قربت فطری طور پر انٹیلیجنس کے لیے خطرناک ولنریبلٹیز پیدا کر دیتی ہے۔ جب نجی کنسلٹنگ گروپ، تھنک ٹینک، فلاحی بنیادیں، ادارے، بین الاقوامی NGOs اور تنازعات والے علاقوں یا اشرافیہ کے حلقوں میں کام کرنے والے ادارے، تو وہ اکثر پھر حساس جغرافیائی سیاسی مباحثوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لامحالہ یہ لوگ اس میں جتنی بھی NGOs ہوتی ہیں، INGOs ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس گیدرنگ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور مجموعی طور پر بنیادی مسئلہ ادارہ جاتی کنٹرول اور احتساب ہے کہ کس طرح ایک بڑے عالمی صحت پروگرام سے وابستہ خفیہ ذہانت مبینہ طور پر غیر رسمی نیٹ ورک کے ذریعے بہتی رہی، یعنی کہ کام بظاہر وہ ٹیکوں کا کر رہے تھے یا پاشی کا کر رہے تھے، لیکن معلومات ریفیوجیز کے معاملے میں بھی افغان مہاجرین کے بھی بہت سارے سروے ہوئے، لیکن ان سروے کا بنیادی تعلق کی وجہ تھی کہ کس طرح اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمان الظواہری تک پہنچا جائے۔ تو اس طرح ایک بنیادی طور پہ آج گوش گزار یہی کرنا تھا کہ ماضی میں کس طرح CIA نے باقاعدہ استعمال کیا اسامہ بن لادن، ڈاکٹر ایمان الظواہری اور ان جیسے القاعدہ کے دوسرے لیڈروں کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ترقیاتی فلاحی کاموں کو استعمال کیا انٹیلیجنس گیدر کرنے کے لیے، اور پھر اسی انٹیلیجنس کی مدد سے ان لوگوں کا خاتمہ بھی کیا۔ اور پاکستان، افغانستان، عراق، ان سب میں باری باری ایسے ہی ہوا کہ نجی ادارے تھے، ایسے بظاہر وہ فلاحی ادارے تھے، لیکن دراصل وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کر رہے تھے، اور انہی کے ذریعے انٹیلیجنس یعنی CIA نے اپنے مقاصد بھی حاصل کیے۔ بہت بہت شکریہ۔